السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ آیا صوفیہ پھر سے مسجد بنا دی گئی اور مسلمانوں کو عبادت کی اجازت دے دی گئی۔ آیا صوفیہ یہ پہلے چرچ تھا، پھر سلطان محمد فاتح نے فتح قسطنطنیہ کے بعد اسے مسجد بنایا۔ پھر 1935 میں کمال اتا ترک جیسے متعصب اور نام نہاد سیکولر نے اسے میوزیم بنا دیا۔ اب رجب طیب اردگان کی کوششوں کی وجہ سے عدالت نے اسے دوبارہ بطور مسجد بحال کر دیا اور آج اذان بھی دے دی گئی۔ جی چاہتا ہے کہ اس آہنی مرد کی خردمندی اور جرأتمندی کو سینکڑوں دفعہ سلام کیا جائے، جس نے آج پھر ایک تاریخ رقم کی ہے۔ سلطان محمد الفاتح کے ٹوٹے اور بکھرے ہوئے خواب کو دوبارہ پورا کیا ہے۔ آئیے آیا صوفیہ کے ماضی اور حال کے تاریخی پس منظر پر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ آیا صوفیہ سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں فتح قسطنطنیہ ہونے تک مسیحیوں کا دوسرا بڑا مذہبی مرکز بنا رہا ہے۔ تقریباً 5ویں صدی عیسوی سے مسیحی دنیا دو بڑی سلطنتوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک سلطنت مشرق میں تھی جس کا پائے تخت قسطنطنیہ تھا اور اس میں بلقان، یونان، ایشیائے کوچک، شام، مصر اور حبشہ وغیرہ کے علاقے شامل تھے، اور وہاں کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا بطریقک کہلاتا تھا۔ اور دوسری بڑی سلطنت مغرب میں تھی جس کا مرکز روم، اٹلی تھا۔ یورپ کا بیشتر علاقہ اسی کے زیر اثر تھا اور یہاں کا مذہبی پیشوا پوپ یا پاپا کہلاتا تھا۔ ان دونوں سلطنتوں میں ہمیشہ سیاسی اختلافات کے علاوہ مذہبی اور فرقہ وارانہ اختلافات جاری رہے۔ مغربی سلطنت جس کا مرکز روم تھا وہ رومن کیتھولک کلیسا فرقے کی تھی، اور مشرقی سلطنت آرتھوڈوکس کلیسا فرقے کی تھی۔ آیا صوفیہ کا چرچ یہ آرتھوڈوکس کلیسا کا عالمی مرکز تھا۔ آیا صوفیہ مسیحیوں کے گروہ آرتھوڈوکس کا عالمی مرکز تھا۔ اس چرچ کا سربراہ جو بطریقک یا پیٹریارک کہلاتا تھا اس میں مقیم تھا، لہذا نصف مسیحی دنیا اس کلیسا کو اپنی مقدس ترین عبادت گاہ سمجھا کرتی تھی۔ آیا صوفیہ اس لحاظ سے بھی اہم تھا کہ وہ روم کے کیتھولک کلیسا کے مقابلے میں زیادہ قدیم تھا۔ اس کی بنیاد 3 صدی عیسوی میں اسی رومی بادشاہ قسطنطین نے ڈالی تھی جو روم کا پہلا عیسائی بادشاہ تھا، اور جس کے نام پر اس شہر کا نام بیزنطیہ سے قسطنطنیہ رکھا گیا تھا۔ تقریباً 1000 سال تک یہ عمارت اور کلیسا پورے عالم عیسائیت کے مذہبی اور روحانی مرکز کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ مسیحیوں کا عقیدہ بن چکا تھا کہ یہ کلیسا کبھی ان کے قبضے سے نہیں نکلے گا۔ اس سے ان کی مذہبی اور قلبی لگاؤ کا یہ عالم ہے کہ اب بھی آرتھوڈوکس کا سربراہ اپنے نام کے ساتھ سربراہ کلیسائے قسطنطنیہ لکھتا آیا ہے۔ قسطنطین نے اس جگہ سن 360 عیسوی میں ایک لکڑی کا بنا ہوا کلیسا تعمیر کیا تھا
چھٹی صدی میں یہ کلیسا جل گیا تو اسی جگہ قیصر جسٹینین اول نے سن 532 میں اسے پختہ تعمیر کرنا شروع کیا اور اس کی تعمیر 5 سال 10 مہینے میں مکمل ہوئی۔ 10,000 معمار اس کی تعمیر میں مصروف رہے اور اس پر 10 لاکھ پاؤنڈ خرچ آیا۔ اس کی تعمیر میں قیصر نے دنیا کے متنوع یعنی ہمہ اقسام کے سنگ مرمر استعمال کیے، تعمیر میں دنیا کے خاص مسالے استعمال کیے گئے۔ دنیا بھر کے کلیساؤں نے اس کی تعمیر میں بہت سے نوادر نذرانے کے طور پر پیش کیے، اور روایت ہے کہ جب جسٹنٹین اول اس کی تکمیل کے بعد پہلی بار اس میں داخل ہوا تو اس نے کہا سلیمان میں تم پر سبقت لے گیا، یعنی نبی سلیمان علیہ السلام کے ذریعے بیت المقدس کی تعمیر پر تکبرانہ اور گستاخانہ جملہ اس نے کہا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب 1453 یعنی 1453 میں عثمانی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور بازنطینیوں کو شکست ہو گئی تو اس شہر کے مذہبی رہنماؤں اور راسخ العقیدہ عیسائیوں نے اسی کلیسا میں اس خیال سے پناہ لے لی تھی کہ کم از کم اس عمارت پر دشمن کا قبضہ نہیں ہو سکے گا۔ مشہور انگریز مورخ ایڈوریڈ گبن منظر کشی کرتے ہوئے لکھتا ہے، گرجا کی تمام زمینی اور بالائی گیلریاں باپوں، شوہروں، عورتوں، بچوں، پادریوں، راہبوں اور کنواری ننوں کی بھیڑ سے بھر گئی تھی۔ کلیسا کے دروازوں کے اندر اتنا ہجوم تھا کہ ان میں داخلہ ممکن نہ رہا تھا۔ یہ سب لوگ اس مقدس گنبد کے سائے میں تحفظ تلاش کر رہے تھے جسے وہ زمانے دراز سے ایک ملأ اعلیٰ کی لاہوتی عمارت سمجھتے آئے تھے۔ یہ سب ایک افترا پرداز الہام کی وجہ سے تھا جس میں یہ جھوٹی بشارت تھی کہ جب ترک دشمن اس ستون یعنی قسطنطین ستون کے قریب پہنچ جائیں گے تو آسمان سے ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار لیے نازل ہوگا اور اس آسمانی ہتھیار کے ذریعے سلطنت ایک ایسے غریب آدمی کے حوالے کر دے گا جو اس وقت اس ستون کے پاس بیٹھا ہوگا۔ لیکن ترک عثمانی فوج اس ستون سے بھی آگے بڑھ کر صوفیہ کلیسا کے دروازے تک پہنچ گئے۔ نہ کوئی فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور نہ رومیوں کی شکست فتح میں تبدیل ہوئی۔ کلیسا میں جمع عیسائیوں کا ہجوم آخر وقت تک کسی غیبی امداد کا منتظر رہا۔ بالآخر سلطان محمد فاتح اندر داخل ہو گئے اور سب کے جان، مال اور مذہبی آزادی کی ضمانت دی۔ فتح کے دن فجر کی نماز کے بعد سلطان محمد فاتح نے یہ اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم ظہر کی نماز آیا صوفیہ میں ادا کریں گے۔ چنانچہ اسی دن فتح ہوا اور اس سرزمین پر پہلی نماز ظہر ادا کی گئی۔ اس کے بعد پہلا جمعہ بھی اسی میں پڑھا گیا۔ قسطنطنیہ چونکہ سلطان کی طرف سے صلح کی پیشکش کے بعد بزور شمشیر فتح ہوا تھا، اس لیے مسلمان ان کلیساؤں کو باقی رکھنے کے پابند نہ تھے اور اس بڑے چرچ کے ساتھ جو توہمات اور باطل عقیدے وابستہ تھے انہیں بھی ختم کرنا تھا۔ اس لیے سلطان محمد فاتح نے اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا ارادہ کیا، چنانچہ اسے مال کے ذریعے خریدا گیا، اس میں موجود رسموں اور تصاویر کو مٹایا گیا یا چھپا دیا گیا اور محراب قبلہ رخ کر دی گئی۔ سلطان نے اس کے میناروں میں بھی اضافہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد یہ مسجد جامع آیا صوفیہ کے نام سے مشہور ہو گئی اور سلطنت عثمانیہ کے خاتمے تک تقریباً 500 سال تک 5 وقتہ نماز ہوتی رہی۔
آیا صوفیہ کے سامنے خوبصورت چمن ہے، اس کے بعد اس کا مرکزی دروازہ ہے، دروازے کے دونوں طرف وہ پتھر نصب ہیں جہاں پہرے دار کھڑے ہوتے تھے، اندر وسیع ہال ہے جو مربع شکل کا ہے، اس کی وسعت غلام گردش اور محراب کو چھوڑ کر جنوباً شمالاً 235 فیٹ ہے، بیچ کے گنبد کا قطر 160 فٹ اور چھت کی اونچائی 185 فٹ ہوتی ہے۔ پوری عمارت میں 170 ستون ہیں، چاروں کونوں پر مسلمانوں نے 6 ڈھالوں پر اللہ، محمد، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی نہایت خوشخط لکھ کر لگایا ہوا ہے۔ اوپر چھت کی طرف بڑے بڑے خوبصورت روشن دان بنے ہوئے ہیں۔ عمارت میں سنگ مرمر استعمال کیا گیا ہے، بے شمار تختیاں لگی ہوئی ہیں جن پر عربی خط میں لکھا ہوا اور نقش و نگار کیا گیا ہے۔ آیا صوفیہ کی عمارت فتح قسطنطنیہ کے بعد سے 481 سال تک مسجد اور مسلمانوں کی عبادت گاہ رہی، لیکن سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جب مصطفیٰ کمال اتا ترک ترکی کا سربراہ بنا تو اس نے اس مسجد میں نماز بند کر کے اسے میوزیم یعنی عجائب گھر نمائش گاہ بنا دیا، اور کل تک یہ نمائش گاہ تھی اور آج سے دوبارہ مسجد بن گئی۔ الحمدللہ علی ذالک۔ اصل میں 31 مئی 2014 کو ترکی کی نوجوانان اناتولیا نامی ایک تنظیم نے مسجد کے میدان میں فجر کی نماز کی مہم چلائی، جو آیا صوفیہ کو مسجد بحالی کے مطالبے پر مبنی تھی۔ اس تنظیم کا کہنا تھا کہ انہوں نے 1.5 کروڑ لوگوں کی تائیدی دستخطوں کو جمع کیا ہے، لیکن اس وقت کے وزیر اعظم کے مشیر نے بیان دیا کہ ابھی آیا صوفیہ کو مسجد میں بحال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ چنانچہ سپٹمبر 2018 میں آئینی عدالت نے ایک غیر جانبدار تاریخی ورثہ ایسوسی ایشن کی جانب سے اس عمارت کو نماز کے لیے کھولنے کی درخواست کو مسترد کی تھی۔ 1994 یعنی 1994 میں جب ترک صدر رجب طیب اردوگان استنبول کے ناظم کا انتخاب لڑ رہے تھے تو انہوں نے اس عمارت کو نماز کے لیے کھولنے کا وعدہ کیا تھا، جبکہ 2018 میں وہ یہاں قرآن کی تلاوت بھی کر چکے ہیں۔ اس کے بعد اسے دوبارہ مسجد بنانے کے لیے قانونی کارروائی شروع کی گئی، جس کا فیصلہ جمعرات کو سنایا جانا تھا، مگر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر دیا تھا جسے کل سنایا گیا۔ واضح رہے کہ آیا صوفیہ دنیا کے چند مشہور سیاحتی مراکز میں سے ہے۔ ہر سال لاکھوں سیاح آیا صوفیہ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ 2019 میں 38 لاکھ سیاحوں کے ساتھ ترکی کا معروف ترین مقام تھا۔ اردوگان کا کہنا ہے کہ مسجد بحالی کے بعد اسے سیاحوں کے لیے بلا معاوضہ کھولا جائے گا۔ اردوگان نے 24 سال بعد اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ ترکی کی اعلیٰ عدالت نے متفقہ طور پر دنیا کی تاریخی عمارت آیا صوفیہ کو دوبارہ بحیثیت مسجد بحال کر دیا، اور 1935 میں اتا ترک کابینہ کا آیا صوفیہ کو میوزیم میں تبدیل کرنے کا فیصلہ منسوخ کر دیا۔ اردوگان نے 24 برس بعد اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ آیا صوفیہ اب سلطان فاتح کے فرمان کے مطابق مسجد ہوگی۔ اتا ترک نے 1935 میں اسے میوزیم میں تبدیل کیا تھا۔ صدر اردوگان نے اس سے قبل آیا صوفیہ کو مسجد قرار دیتے ہوئے قانونی کارروائی کا اعلان کیا تھا۔ ترک عدالت کے فیصلے پر شور مچانے والوں کو دو ٹوک جواب دیتے ہوئے صدر اردوگان نے کہا کہ آیا صوفیہ کی حیثیت پر بیرونی بیان بازی ہماری سالمیت پر حملہ تصور ہوگی۔ اس موقع پر اردوگان نے استنبول میں ایک اور مسجد کا بھی سنگ بنیاد رکھ دیا۔
ترک صدر نے کہا ترکی میں مسلم اکثریت آباد ہے، جن کے علاوہ دیگر مذاہب کے پیروکار بھی اپنے عقائد کے مطابق آزادانہ طور پر عبادت گزاری اور تہواروں کو منانے کا حق رکھتے ہیں، جن کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے، لیکن یہ بات بھی ہمیں سوچنا ہے کہ آیا صوفیہ جب دوبارہ مسجد بن سکتی ہے اور بن چکی ہے تو بابری مسجد دوبارہ کیوں نہیں تعمیر ہو سکتی؟ بابری مسجد دوبارہ پھر کیوں نہیں تعمیر ہو سکتی؟ ضرورت ہے ہمارے مسلم قائدین کی صحیح قیادت ہو اور مسلمانوں کی آواز ایوان تک پہنچائیں، عدلیہ تک پہنچائیں، انصاف پروری کا اور انصاف کے دھارے میں بندھا ہوا فیصلہ بابری مسجد کے لیے کیا جائے۔ ہم دعاگو ہیں کہ جس طرح آیا صوفیہ دوبارہ مسجد بن گئی، اللہ کرے کہ بابری مسجد بھی اسی مقام پر دوبارہ تعمیر ہو۔ یہ ہماری دلی دعا ہے اور جملہ جہان سے آمین کی صدائیں بلند ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔